الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد. بے شک یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، جو سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی عطا کی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. 5 صفتیں ان آیات میں متقین کی بیان کی گئی ہیں، جس میں تیسری صفت انفاق ہے فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جو کچھ روزی اللہ نے عطا کی ہے اس کا صرف کرنا. بہرحال یہ تفسیر جو کچھ اب تک اس آیت کی بیان کی گئی وہ تفسیر ظاہری کے حساب سے تھی کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کے بطون ہیں اور بطون کے بھی بطون ہیں، یہاں تک کہ 70 بطون 70 پوشیدہ معانی تک بیان کی ہیں. تو ہر معنی مراد ہے اور ایک معنی سے دوسرے معنی میں کوئی تضاد ضدیت نہیں ہے. تو یہ ناانصافی ہوگی اس کی تفسیر باطنی کا رخ نہ بیان کیا جائے. صلوات محمد. اور یہ بیان نامکمل رہ جائے گا اس کتاب کے متعلق. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حدیث ہے، کسی آیت کے سلسلے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الکتاب علی علیہ السلام. صلوات محمد. لا شک فی ہدی للمتقین. یہ کتاب سے مراد یہاں علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. صلوات محمد. تو عام معنی میں کتاب کے اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. کتاب بھی سراپا ہدایت ہے، اس سے بھی متقین ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو علی بن ابی طالب کی ذات بھی سراپا ہدایت ہے، اور یہ بھی امام المتقین ہے. صلوات اللہ. اس طریقے سے پیغمبر اسلام کے قلب پر بطور معجزہ قرآن نازل ہوا اور آپ کی زبان پر جاری ہوا. اسی طریقے سے علی بن ابی طالب کی ذات بھی معجزہ ہے تو پیغمبر کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا. صلوات محمد. قرآن یہ قرآن ثابت ہے، علی بن ابی طالب کی ذات یہ قرآن ناطق ہے. اور انسان پر کتاب کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اس کے متعلق بھی مختلف شواہد موجود ہیں کہ انسان پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے چند اشعار ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَدَوَاءُ فِيكَ وَلَا تُبْصِرُ. دوا جو ہے تم میں پوشیدہ ہے، خود تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. وَدَاءُ مِنْكَ وَلَا تَشْعُرُ. اور مرض بھی تجھی سے ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ کہاں سے مرض پیدا ہو گیا. فَتَزَمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ. تم خیال کرتے تو تم ایک چھوٹا سا جسم ہو، ایسا نہیں ہے. وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالِمُ الْأَكْبَرُ. حالانکہ عالم اکبر تو تجھ میں پوشیدہ ہے. وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي. یہ شاید کے متعلق کی شعر ہے. اور تم ہی یعنی انسان سے خطاب ہے کہ تو ہی وہ کتاب مبین ہے کہ جس کی ہر سطر میں پوشیدہ راز پوشیدہ ہے. صلوات محمد. اس کی ہر سطر پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ کی ذات اسی انسان سے پہچانی جاتی ہے. چنانچہ آپ کا دوسرا ٹکڑا ہے من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو انسان جو ہے حقیقتاً معرفت باری تعالیٰ کا ذریعہ ہے. انسان سے ہم تمام چیزیں پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم جس وقت اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں پھر ہر شے کو پہچان لیتے ہیں. اگر ہماری ذات درمیان میں نہ ہو تو پھر ہم کسی شے کو پہچان نہیں سکتے.
جب ہم اپنی ضروریات پر پیش نظر کرتے ہیں، ہم اپنے خواہشات کو دیکھتے ہیں، اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کا احساس ہمیں ہوتا ہے، تو ہمیں دوسرے کی ضرورت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسان کو بھوک لگے گی، ورنہ اگر ہمیں بھوک نہیں لگتی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھوک کیسی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اولاد کی محبت ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کو بھی کیسی اولاد کی محبت ہو سکتی ہے، کتنی عام محبت ہے۔ لیکن اگر ہمیں اولاد کی محبت خدا نے نہ تھا ہوتی، یہ محبت ہمارے پاس نہ ہوتی، تو کوئی ترازو، کوئی میزان نہ تھا کہ محبت کو تولا جائے کہ باپ کی محبت بیٹے سے کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اس ذریعے سے پہچانا، اپنی ذات کے ذریعے سے پہچانا۔ صلوات محمد۔ جیسے ایک انسان کے پہچاننے سے تدبیر منزل اور سیاست مدن، تہذیب اخلاق، تمام حکمت کے شعبے اسی سے ظاہر ہوتے ہیں، پورا علم کا پھیلاؤ اسی سے۔ ایک انسان کی ضروریات کو پیش نظر، انسان کو کن کن چیز کی ضرورت ہے، تو جو انسان مدون کرتا ہے وہ اس کی تدوین ناقص ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو قانون بیان کیا بتایا گیا وہ کامل قانون ہے، جو انسان کی تمام ضرورتوں کو شروع سے آخر تک، آخر زمانہ تک حاوی و شامل ہے۔ صلوات محمد۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب کا اطلاق انسان پر ہوتا ہے، اور یہاں انسان سے علی بن ابی طالب کی ذات مراد ہے۔ صلوات محمد۔ بہرحال یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے، متقین کے لیے، اور مختلف بیانات میں عرض کیا تھا کہ جب یہ ہدایت ہے سراپا متقین کے لیے، اور متقین کی تیسری صفت یہ صدقہ و انفاق ہے، تو متقین ہمیشہ اہل تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کو ترجیح دیں گے۔ اگرچہ احسان کا دامن عام ہے، احسان ہر شخص انسان کر سکتا ہے، لیکن خصوصیت سے احسان، خصوصیت سے مدارات کرنا، نرمی کرنا، صدقہ و انفاق کرنا، نیک سلوک کرنا، اس کو مختص کرنا چاہیے اہل ایمان، اہل تقویٰ کے ساتھ۔ صلوات محمد۔ جیسا کہ حکم ہے کہ مجالست میں اور ہم نشینی میں بھی تم اہل تقویٰ، پرہیزگار لوگوں کو اختیار کرو، نیک لوگوں کو اختیار کرو، برے لوگوں کو اختیار نہ کرو۔ حالانکہ انسان ملنا جلنا مجبوراً سب سے ہوتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا صرف متقین سے ملنا تو سب سے، لیکن فرق ہوگا۔ متقین سے، اہل ایمان سے آپ حقیقتاً ملیے، باطناً، اور اہل فسق و فجور سے، کفار سے، منافقین سے آپ ظاہر بظاہر ملیے۔ صلوات اللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف مومن سے ملیں، دوسرے سے ملے ہی نہیں، آپ کو تو ملنا ہے کاروبار کے سلسلے میں، مختلف امور کے سلسلے میں آپ کو ہر شخص سے ملنا ہوگا، وہ آپ سے ملتا ہے، آپ اس سے ملتے ہیں۔ تو یہ میل ملت کا دائرہ جو عمومی حیثیت سے ہے یہ ظاہر بظاہر ہے، جس میں عام ہے، مومن کافر سب شامل ہیں، لیکن تخصیص اہل ایمان کی ہے کہ آپ ہم نشینی اختیار کیجیے، دوست بنائیے اہل ایمان کو، کفار کو اپنا دوست نہ بنائیے۔ صلوات محمد۔ جناب لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں کہ افتر المجالس علی عینک فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك ولعل الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم۔ دیکھو ایسے مجالس کو اختیار کرو کہ جو بہتر سے بہتر ہوں۔ اگر تم ایسی قوم کو دیکھو، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو۔ اگر تم عالم ہو تو تمہارا علم فائدہ پہنچائے، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم جاہل ہوگے تو یہ لوگ تمہیں تعلیم دے دیں گے۔ صلوات محمد۔ اور بہت قریب ہے کہ اللہ کی رحمت جو ان کو شامل حال ہے وہ تمہیں بھی شامل حال ہو جائے۔ حضرت کی حدیث ہے ان الحوارین قالت عیسیٰ علیہ السلام یا روح اللہ من نجالس۔ جناب عیسیٰ کے حوارین نے پوچھا کہ ہم کن کی صحبت اختیار کریں، کن کی ہم نشینی اختیار کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا من یذکر اللہ رؤیتہ ویزیدکم فی علمہ منطقہ ویرغبکم فی الآخرۃ عملہ۔ دیکھو ان لوگوں کی مجالست اختیار کرو کہ جن کی رویت دیکھنے، جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد تازہ ہو، ایسے لوگوں سے تم مخالطت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ کی یاد تازہ ہو، اور جن کی گفتگو جو ہے تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں عمل آخرت میں رغبت دلائے۔ صلوات محمد۔
حضرت کی حدیث ہے وما من مومن یقعد ساعۃ عند العالم الا ناداه ربه عز وجل جلست الى حبیبی وعزتی وجلالی لسکنتک الجنہ معه ولا ابالی. اگر کوئی مومن تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو خدا عالم کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ تو میرے حبیب میرے دوست کے پاس بیٹھا، قسم ہے میرے عز و جلال کی میں تجھ کو اسی کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. حضرت کی حدیث ہے مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ. اہل دین کی مجالست اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے. اور حضرت کا ارشاد ہے وخیر جلسائکم، سب سے بہتر تمہارے ہم نشین وہ ہے کہ جن کی رویت، جن کا دکھنا اللہ کو یاد دلائے. والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک جلیس ہم نشین جو ہے بہتر ہے تنہائی سے، اور تنہائی بہتر ہے برے ہم نشین سے. صلوات امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو وصیت فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں من خیر حظ المرء قرین و صالح جالس اہل الخیر تکن منہم. یہ انسان کی سعادت ہے کہ نیک دوست اس کو مل جائے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اہل خیر کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، تم انہی میں سے شمار ہو گے. اسعد الناس من خالط کرام الناس، سب سے نیک و سعادت مند وہ شخص ہے کہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے. جناب لقمان کی دوسری نصیحت یا بنیا صاحب العلماء مجلسہم، دیکھو اہل علم کے پاس بیٹھو اور ان سے ہم نشینی ان کی اختیار کرو، اور ان کے گھروں پر جا کے ان کی زیارت کرو تاکہ تم ان سے مشابہ ہو، اور جب مشابہ ہوگا تو انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. صلوات محمد. حضرت کی حدیث ہے کہ لا تجلس عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس للخمس. دیکھو ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، لیکن ایسے عالم کے پاس کہ جو 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف تمہیں دعوت دے. صلوات محمد. من الشک الى الیقین، شک سے یقین کی طرف دعوت دے، نہیں کہ اور تمہارے دل میں شک پیدا کرتے، بلکہ جو کچھ شک تمہارا ہو اس کو دور کرنے والا ہو. ومن الکبر الی التواضع، اور کبر سے تواضع کی طرف تمہیں دعوت کرنے والا ہو. ومن الریا الی الاخلاص، اور ریا سے اخلاص کی طرف دعوت کرنے والا ہو. ومن العداوت الی النصیحۃ، اور عداوت سے دوستی آشتی کی طرف دعوت دینے والا ہو. صلوات محمد. یہ زمانہ کس قدر پرآشوب ہے، ہر طرف فتنہ و فساد اٹھ رہے ہیں، تو ایسے زمانے میں عالم کا فرض ہے کہ ایسی بات کہے، ایسی بات کی جس سے صلح و آشتی پیدا ہو، آپس میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہو. صلوات محمد. یہ کتنی عبرت کی بات ہے. ایک عالم تو ایسی بات کہے جس سے لوگ لڑیں آپس میں، اور ایک جاہل ایسی بات ہے کہ لوگوں کو دعوت دے اتحاد کی طرف. صلوات محمد. یہ بھی عبرت کی بات ہے. ومن الرغبۃ الی الزہد، اور رغبت سے زہد کی طرف ان کو دعوت دے. صلوات محمد. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دیکھو علماء کے پاس بیٹھو تو تمہیں سعادت حاصل ہوگی، اور علماء کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، حکماء کے ساتھ بیٹھنے میں تمہارے علم و حکمت میں اضافہ ہوگا، اور جس وقت فقراء کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے شکر میں اضافہ ہوگا. جانب الاشرار اور جالس الاخیار، دیکھو برے لوگوں سے پرہیز کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت ہم نشینی اختیار کرو. خیر و اخوان کا من دلک علی ہدی وکسبک کفا وصدک عن اتباع الہدی. سب سے بہتر تمہارا برادر و بھائی وہ ہے کہ جو تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اور تمہیں تقویٰ پرہیزگاری کی یاد دلائے اور تعلیم دے، اور بری باتوں سے تمہیں روکے، خواہش نفس کی اتباع کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے تمہیں روکے. چنانچہ ارشاد ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ جو ذی العقل ہوں، صاحب عقل فہم اور صاحب دین تدین، ان کے پاس اٹھو بیٹھو، اور ابرار نیک لوگوں کی مجالست اختیار کرنا، ہم نشینی اختیار کرنا، یہ موجب شرف ہے. تو معاصرۃ الافاضل توجب السمو، اور افاضل اور شرفاء کی بزم میں اٹھنا بیٹھنا یہ سبب بلندی ہے. یہ متقین کا بیان تھا، تقویٰ کی صفت بیان ہو رہی تھی.
کہ ان کو کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے. تو جو نیک سلوک اتقیاء کے ساتھ ہو اسی طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ یہ زیارت کرنا اور ہم نشینی اختیار کرنا یہ بھی صدقہ و انفاق کی قسم میں شامل ہے. صلوات محمد. امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد ہے لا تصحب الا عاقلا تقیا, دیکھو عاقل مند اور متقی کے پاس اٹھو بیٹھو. ولا تعاشر الا عالما ذکیا, اور عالم ذکی کے پاس اٹھو بیٹھو. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر اور نیکی کے لیے سب سے زیادہ جو زود اثر شے ہے اور شر سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ زود اثر نسخہ ہے وہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. صلوات محمد. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں مجالسۃ الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار ومجالسۃ الاخیار خلق الاشرار بالاخیار. یعنی جس وقت انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ اس کا سبب بنتا ہے کہ برے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو سوء ظن بدگمانی پیدا ہو, کیونکہ وہ ایسی باتیں آپ سے کہتے ہیں, ایسی باتیں آپ کے کان میں ڈالتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں کی طرف سے بدظن ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھیں گے تو جو برے لوگ بھی ہیں وہ نیک بن جاتے ہیں. صلوات محمد. اور اس کی ممانعت ہے, حضرت کی حدیث ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, یعنی متقی ہے, جیسا کہ آیات میں اس کے صفات بیان کی ہیں, تو اس کا فرض ہے کہ کسی کافر کو اپنا بھائی نہ بنائے اور کسی فاجر و فاسق سے مخالطت نہ کرے, یعنی ہر وقت اٹھنا بیٹھنا گل مل کر. فمن آخا کافر, کوئی کافر کو اپنا دوست بنائے گا یا کسی فاجر و فاسق سے مستقل اٹھنا بیٹھنا کرے گا تو کانا فاجرن کافرن, تو وہ شخص بھی فاسق و فاجر ہے. من جال سائل الریف و مرید, جو اہل شک میں ہر وقت اٹھتا بیٹھے تو سمجھ لو وہ بھی اہل شک میں سے. صلوات محمد. بہرحال یہ ماہ مبارک کا متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے, اور خداوند عالم ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور عمل نیک کی توفیق عنایت فرمائے. اور اس سلسلے میں خاص طور سے توبہ کے متعلق ایک حدیث سرچ کرنا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ہم ہر وقت توبہ استغفار کرتے جائیں. صلوات محمد. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا محمد بن مسلم ذنوب المومن اذا تاب منها مغفورۃ له, اگر کوئی مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو چاہیے کہ پھر سے صحیح طریقے سے عمل کرے. اور یہ خاص توبہ کو خداوند عالم نے اہل ایمان کے لیے مقرر فرمایا ہے. راوی نے اس کی فین عادہ, اگر کوئی مومن توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر گناہ کرے وہ عادہ پھر توبت ہے اور پھر توبہ استغفار کرے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر مومن نادم ہو جائے اپنے گناہ پر استغفار اس سے کر لے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ تو راوی عرض کرتا ہے کہ قل تو فإنه فعل ذلك مرارا, اگر ایسا ہو تو مقرر وہ شخص کیسا کرے کہ ایک مرتبہ گناہ کیا, توبہ استغفار کیا, پھر گناہ کیا, پھر توبہ استغفار, پھر گناہ کیا, پھر توبہ استغفار, مقرر ایسا کرے. آپ نے ارشاد فرمایا کلما عاد المؤمن بالاستغفار والمغفرہ عاد اللہ علیہ بالمغفرہ. صلوات. اگر مومن جب بھی پلٹے گا توبہ استغفار کرے گا تو خدا نے عالم پلٹے گا مغفرت کے ساتھ, یعنی وہ اس کو بخشتا جائے گا. اور خدا غفور الرحیم ہے, یقبل التوبہ, خدا توبہ کو قبول کرتا ہے, گناہوں سے درگزر کرتا ہے. فإیاک ان تقنط المؤمنین من رحمت اللہ, دیکھو خبردار مومنین کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو. صلوات سب کے گناہوں کو بخش دے, عمل نیک کی توفیق عنایت کرو.